نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، میں آپ لوگوں سے کچھ ایسی باتیں کہنے آئی ہوں جو آج ہمارے سماج میں بہت ہی زیادہ پھیل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا شرط ہے، بغیر تقدیر پر ایمان لائے بندہ مومن نہیں ہو سکتا، لیکن آج اس بات پر لوگوں کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتا ہوا دکھ رہا ہے۔ میں اس کی مثال کچھ اس طرح سے دینا چاہوں گی، ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے کے ساتھ پیدا کیا، کسی بھی چیز کو اللہ نے بغیر جوڑے کے نہیں پیدا کیا۔ انسان تو انسان، بلکہ جانور، چرند پرند، پیڑ پودے، ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جوڑے کے ساتھ پیدا فرمائی۔ تو پھر آج کل نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ پیار اور محبت کے چکر میں کیوں پڑنے لگے ہیں؟ انہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ساتھ جوڑی بنا دی ہے، شادی اسی کے ساتھ ہوگی۔ قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، کتنی بھی محنت مشقت اٹھا لو، کتنے ہی پاپڑ بیل لو، شادی اسی کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اور خاص کر کے یہ بات کہ جو قسمت میں نہیں ہے اس کے لیے چاہے کتنی بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا جائے، محنت و مشقت کر لیے جائیں، لیکن وہ چیز نہیں ملنے والی۔ اب مجھے بتائیں، ایک چیز رکھی ہوئی ہے اور اس کو حاصل کرنے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ جو سیدھا سادہ ہے ہو کر رہے گی، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، چاہے کچھ بھی کر لیں۔ لہٰذا میں اپنی نوجوان بہنوں اور اپنے بھائیوں سے کہوں گی کہ کسی کے چکر میں نہ پڑے، پیار اور محبت کے جھنجھٹ میں نہ پڑے، خواہ مخواہ خدا کی نافرمانی ہوگی، کیونکہ ہوتا تو وہی ہے جو خدا تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ بات کو ایک واقعے سے سمجھانا چاہوں گی۔ آپ لوگوں نے تو یہاں تک دیکھا ہوگا کہ شادیاں ہونے والی رہتی ہیں اور آئی ہوئی بارات لوٹ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے۔ لڑکی کی شادی تھی، بارات تیار ہو گئی، بارات تیار ہو کر کے نکل گئی اور لڑکی کے دروازے پر پہنچ بھی گئی، لیکن لڑکی والوں سے کچھ کمی رہ گئی، جس کی وجہ سے لڑکے والوں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، ضد پر اڑ گئے کہ ہم شادی کریں گے ہی نہیں، ہم بارات واپس لے کر کے جا رہے ہیں۔ لڑکے والے بہت ناراض ہو گئے اور بارات لوٹانے کی بات کرنے لگے۔ لڑکی والوں نے بہت خاطر مدارات کی، لیکن ان لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ لڑکی کے باپ نے کہا کہ ہماری کیا عزت رہ جائے گی، سماج ہمارے پر تھوکے گا، ہماری بیٹی کی کوئی عزت نہیں رہ جائے گی، میری بیٹی کو کون بیاہ کر لے جائے گا۔ اتفاق سے اس شادی میں ایک بڑا ہی امیر شخص بھی آیا ہوا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اس نے جب یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھا اور دیکھا کہ بارات لوٹ گئی ہے، لڑکی کا باپ سر پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہے، تو اس نے اپنے والدین سے کہا کہ ابا جان اور امی جان، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ محفل بھی سجی ہے، مولانا صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، دلہن بھی تیار ہے، تو کیا میرا اس کے ساتھ نکاح نہیں پڑھایا جا سکتا؟ اس کے والدین بڑے خوش ہوتے ہیں اور پھر اسی محفل میں اس لڑکی کی شادی اس نوجوان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بارات لے کر آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہونا طے ہی نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا نکاح تو اس دوسرے نوجوان کے ساتھ ہونا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر پر آئی ہوئی بارات لوٹ گئی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بارے میں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک بڑے ہی امیر شخص کے یہاں شادی تھی۔ اس کی دو بیٹیوں کی شادی تھی اور اتفاق سے دو بہن اور دو بھائیوں کی شادی ہو رہی تھی، یعنی دونوں بہنیں اور دونوں بھائی۔ آپ یہ کہا کہ نکاح جس کے ساتھ ہوا ہے یہ اسی کے ساتھ رہے گی، یعنی رات میں جو کام ہوا ہے وہ غلطی کی وجہ سے ہوا تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے، اور جس کا نکاح جس کے ساتھ ہو چکا اب وہ اسی کے ساتھ رہے۔ لیکن اس مجلس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو کہ اماموں کے امام ہیں۔ انہوں نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہونا درست نہیں۔ انہوں نے دولہا اور دلہن کو بلایا اور انہوں نے ہر ایک جوڑے سے پوچھا کہ کیا تم نے جس کے ساتھ رات گزاری وہ تمہیں پسند ہے؟ تو ہر ایک جوڑے نے ہاں میں جواب دیا۔
تو امام اعظم نے فرمایا کہ ہر ایک نے جس کے ساتھ رات گزاری وہ اسے پسند ہے. اب اگر جس کے ساتھ نکاح کیا گیا تھا اس کے ساتھ ان کو کر دیا جائے تو پھر نہ بھائی اپنے بھائی سے نظر ملا سکے گا، نہ بہن اپنی بہن سے نظر ملا سکے گی. اسی لیے مصلحت یہی ہے کہ یہ نکاح توڑ دیا جائے اور جو جس کے ساتھ رات گزار چکے ہیں ان کے ساتھ ان کا نکاح دوبارہ کروا دیا جائے. اب ظاہر سی بات ہے امام اعظم سے بڑھ کر کوئی امام نہیں. امام اعظم نے جو فیصلہ سنا دیا اس پر عمل بھی ہوا، اور کیا ہی خوبصورت فیصلہ انہوں نے فرمایا، کیونکہ اگر واپس ان دونوں کو ان کے نکاح میں کر دیا جاتا تو نہ ہی بہن بہن کو منہ دکھانے لائق رہتی اور نہ ہی بھائی بھائی کو منہ دکھانے لائق رہتا. تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ نکاح جس کے ساتھ ہونا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، چاہے کچھ بھی کر لو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے تمہارے رشتے بنا دیے ہیں، انشاءاللہ جب وہ آئے گا تم عزت کے ساتھ اس گھر میں چلی جاؤ گی، عزت کے ساتھ تم خود اس کے گھر میں جاؤ گی. اور یہ جو تم نے نحوست اختیار کر رکھی ہے، پسند 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 اور محبت محبت محبت، یہ محبت کوئی چیز نہیں، یہ پیار کوئی چیز نہیں، یہ تو محض درندگی ہے، یہ تو محض وحشت ہے، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو مکر و فریب ہے. آج کے دور میں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں ایسے بھی ہیں جنہوں نے صرف ایک دوسرے سے مزے لینے کے لیے محبت کا ناٹک بھی کیا ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دونوں ایک دوسرے کی زندگی برباد کر کے اپنی اپنی راہ لے لیتے ہیں، اور یہ نحوست پھیلتی ہی جا رہی ہے. اس کی شکار بھولی بھالی لڑکیاں ہو جاتی ہیں. مرد محبت کا لالچ دیتے ہیں، شادی کا وعدہ کرتے ہیں، مال و دولت کا لالچ دیتے ہیں. سیدھی سادی لڑکیاں ان کے مکر و فریب کو سمجھ نہیں پاتی، ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں اور الجھنوں میں پھنستی چلی جاتی ہیں. اور یہ وحشی مرد ان کی آبرو لوٹ کر ان لڑکیوں کو بے یارو مددگار کر کے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑتے. میری بہنوں، آپ کو اپنی آبرو بچانا ہے، عزت بچانی ہے. قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں آئے گی کہ اے میرے رب، فلاں نے میری زندگی کے ساتھ کھیلا اور مجھے موت کے گھاٹ ڈال دیا. آج فیصلے کا دن ہے، آج عدل و انصاف کا دن ہے، مجھے بھی انصاف چاہیے. یہ تو ایک چڑیا ہے. اگر کوئی جانور کسی جانور پر ظلم کرے، اگر کوئی سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو مارے گی تو قیامت کے دن اس بغیر سینگ والی بکری کو اس سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا. اگر کوئی پتھر کسی دوسرے پتھر کو بے وجہ اگر رگڑ بھی دے تو قیامت کے دن اس پتھر کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا. اگر کسی درخت کی ٹہنی کسی دوسرے درخت کی ٹہنی میں بلا وجہ رگڑ جائے تو اس ٹہنی کو بھی قیامت کے دن فیصلہ کروایا جائے گا، اس کو بھی انصاف دلایا جائے گا. تو پھر ذرا غور کریں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو عورتوں کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں، جو لڑکیوں کی زندگی برباد کرتے ہیں، ان کی آبرو لوٹتے ہیں. ارے تمہیں تو عزت بچانے کے لیے بنایا گیا، تمہیں مرد بنایا گیا تاکہ تم کسی عورت کے سر پر ہاتھ رکھو اور اس کی آبرو بچاؤ. مگر تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے جو میں آپ لوگوں سے بتانا چاہوں گی کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کا باپ غریب، اس کے پاس طاقت و قوت نہیں، کوئی اقتدار نہیں. ایک مرتبہ بادشاہ کہیں سے گزر رہا تھا تو اس نے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا. اس پر جیسے ہی اس کی نظر پر خاک میں مل گئے. تمہارا حسن کب تک باقی رہے گا؟ سورج پورے غرور کے ساتھ نکلتا ہے لیکن ہر شام وہ بھی ڈوب جاتا ہے. اس کے بھی عروج کو زوال ہے، اس کا بھی عروج زوال میں بدل جاتا ہے. چاند ماہ نو کا چاند دھیرے دھیرے منزل چڑھتا ہے اور پھر اسی طرح سے دھیرے دھیرے اتر بھی جاتا ہے، اس کے بھی عروج کو زوال ہو جاتا ہے. گلشن میں جب پھول کھلتا ہے تو وہ کلیوں سے اور گلشن کے ہر ایک چیز سے ڈرتے ہی کہ تم نے چہرے پر میک اپ کر لیا، لپسٹک اور پاؤڈر لگا لیا تو تم حسین بن گئی. ارے یہ حسن تو 2 دنوں کے لیے ہے، یہ حسن تو تمہارے چہرے پر پسینہ آئے گا تبھی وہ حسن ڈھل جائے گا. لیکن حسن تو تقوی کا ہوتا ہے، حسن تو اللہ کے خوف کا ہے، حسن تو عشق رسول کا ہے. اس لڑکی سے جب بادشاہ نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ لڑکی نے کہا ہاں تو بادشاہ وقت ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اپنے جسم کو میرے حوالے کر دے. لڑکی نے کہا کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، میں اسے تیرے حوالے کیسے کر سکتی ہوں؟ دنیا پرست مرد کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ عورت کو کھلونا بنائے، عورت کے جسم کے ساتھ کھیلے. عورت بڑی مظلوم واقع ہوئی ہے، ہر لحاظ سے عورت مظلوم ہے. کبھی جوئے میں ہارا گیا عورت کو، کبھی بیچ دیا گیا، کبھی اس کے جسم کو لوٹا گیا، عورت کو کھلونا بنایا گیا. عزت دی ہے تو مذہب اسلام نے دی ہے. مذہب اسلام اس مذہب کو کہتے ہیں جس نے عورت کو
زمین سے اٹھا کر کے لوگوں کے دلوں میں جگہ دی، لیکن افسوس جس نے عزت دی اسے ہی لوگ بدنام کر رہے ہیں، اسی کے خلاف لوگ پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں۔ ہائے افسوس جن لوگوں نے ہوس کا نشانہ بنایا عورتوں کو، آج وہی لوگ اسلام کے حوالے سے تمہارے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں اور تم ان کی باتوں میں آ بھی جا رہی ہو۔ ذرا اس لڑکی کے واقعے کو سنو۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، میں تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ بادشاہ نے کہا تو پھر انجام بہت برا ہوگا، انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہیں پتا ہے کہ میرے پاس طاقت و قوت ہے، میرے پاس اقتدار ہے، میں بادشاہ ہوں، میں تمہارے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ لڑکی نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اگر تم میرے جسم کے ساتھ کھیلنا ہی چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن مجھے حاجت کے لیے جانا ہے، تم مجھے میری حاجت پوری کر لینے دو۔ اس لڑکی کو استنجے کے لیے جانا تھا، اس نے کہا کہ مجھے استنجا کرنے جانا ہے، میری حاجت پوری کرنے دو، کیونکہ اگر میں اس حالت میں تمہارے ساتھ تو تعلق بناؤں گی تو یہ تمہاری بے ادبی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے چھت پر جاؤ، چھت پر ایک بالا خانہ ہے، وہاں تم اپنی حاجت پوری کر لو اور پھر واپس آؤ۔ وہ لڑکی چھت پر جاتی ہے اور بادشاہ کا محل بہت اونچا ہوتا ہے۔ لڑکی چھت پر جاتی ہے اور چھت کے پاس کنارے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے جان جاتی ہے تو جائے، ہاتھ ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹے، پیر ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹے، لوگ یہی نہ کہیں گے کہ مر گئی، لوگ یہی نہ کہیں گے کہ ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، لوگ یہی نہ کہیں گے کہ پیر ٹوٹا ہوا ہے، لوگ یہی نہ کہیں گے کہ آنکھ پھوٹا ہوا ہے، کم سے کم یہ تو نہیں کہیں گے کہ بدکار ہے، کم سے کم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس نے اپنی عزت کی بازی لگا دی۔ اور وہ لڑکی شیخ بہاؤالدین نقشبند کی مرید ہوتی ہے، اپنے پیر کا نام لیتی ہے اور چھت سے چھلانگ لگا دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا یقین دیکھیے، اپنے پیر پر اس کا یقین دیکھیے کہ اس کے پیر و مرشد کا دامن اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اس دامن میں گرتی ہے اور وہ لڑکی جان جانے سے بچ جاتی ہے۔ ذرا اس لڑکی کے ایمان کو دیکھیے، اس لڑکی کے جذبے کو دیکھیے کہ اس نے اپنی جان دینا گوارا کیا لیکن اپنی عزت لوٹنا گوارا نہیں کیا، اس نے اپنی عزت کو نیلام کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہیں سیدہ فاطمہ کی کنیز، یہ ہوتی ہیں اسلام کی شہزادیاں۔ لیکن آج کل عورتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ پیسے کے پیچھے بھاگتی ہیں، وہ دولت کے پیچھے بھاگتی ہیں، وہ بڑے بڑے محلات کے پیچھے بھاگتی ہیں، انہیں کسی بھی چیز کا لالچ دے دیا جائے وہ اس لالچ کی طرف بھاگتی ہیں، اور انہوں نے اپنا اصل اقتدار کھو دیا، انہوں نے اپنا حسن کھو دیا۔ حسن تو اللہ کی یاد میں ہے، حسن تو اللہ کے عشق میں ہے، حسن تو رسول کی محبت میں ہے۔ دنیاوی حسن 2 دنوں کا ہے، یہ تو ڈھل ہی جائے گا۔ میری بہنوں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھیں، صبر سے کام لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔